اب ایک بات ذہن میں آتی ہے, اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے کہ یزیدی جو بھی تھے تو کلمہ پڑھنے والے, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے نبی کو مانتے تھے, معلوم بھی تھا یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. وہ ریزن کیا تھا جو اتنے بڑے ظلم پر یہ ریڈی ہو گئے؟ یہ ریزن پکڑنا بہت ضروری ہے, اور یہ ہم سب کو آج سیکھ کر جانا ہے. یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا آج کل کے زمانے کا ایک دو انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یزیدیوں نے اتنا بڑا کام کر دیا, ہم تو کبھی بھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتے. کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. ہاں, بیسک جو ان کے ریزن تھا نا وہ تھا لالچ, اور وہ لالچ تھی پیسے کی, اقتدار کی. جب یہ لالچ طاری ہوتی ہے نا انسان پہ, پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا. آپ کو لگتا ہے یار مجھ پہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا ظلم تھوڑی کر سکتا ہوں, کتنا بھی پیسہ مجھے کوئی دے دے میں جان دے دوں گا, کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا, نواسہ رسول تو بہت دور کی بات ہے. یہ بولنا اور ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. آپ پڑھتے ہیں خبریں 5 سال کے بچے اور 4 سال کی بچی کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں, کیا کوئی خوشی سے کرتا ہے یہ کام؟ ذرا سوچئے, جب وہ یہ کام کر جاتا ہوگا اس کے بعد خود اس کو کتنی ندامت ہوتی ہوگی, یہ میں نے کیا کر دیا. پھر اسی وجہ سے بچنے کے لیے اس بچی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ انسان تھا یا درندہ تھا. میں آپ سے یزیدیوں کی تو بات نہیں کر رہا, آپ کے وطن میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ یہ عمل کر رہا تھا اس کا دل شیطان کی مٹھی میں تھا, اس کو ہوس نے اندھا کر دیا تھا. تو یہ واقعات مجھے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. یہ ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی. ایک حدیث پاک ہے نا, بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, میرے ینگسٹر ذرا غور سے سنیں, ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے پھر دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. یہ جو روز شراب پیتے ہیں, جناب پارٹی کرتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں اور گندی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوستوں میں بیٹھے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کے بارے میں یہ ضرور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنا بھیانک کام نہیں کروں گا, مگر ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ دل ہے شیطان کے ہاتھ میں, وہ ایسے کام کروا سکتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یار بندہ ماں کو قتل کر دیتا ہے, ہم نے نہیں سنے واقعات, کیسے پاسبل ہے تو اپنی ماں کو مار دے. لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد انسان جب اوور لمٹ ہوتا ہے تو شیطان جو چاہے اس سے کروا لیتا ہے. تو اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو, اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ گندے اور برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں. جو ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا جو ہر وقت حرام چیزوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یار پیسہ ہونا چاہیے تبھی زندگی میں مزہ ہوگا, جدھر سے بھی آتا ہے آنے دو, بس پیسہ بڑھنا چاہیے, ابھی تو ہم نے وہ رکھنا ہے, ابھی تو ہم نے وہ لینا ہے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا, یہ باتیں ہو رہی تھی, میں نے کہا یار کیا کریں گے اتنا پیسہ؟ تو ایک بندہ کہتا ہے میں نے تو خواب دیکھا ہوا ہے 6000 کروڑ کی یاچ لوں گا. وہ کیا ہوتا ہے, کوئی پانی کے اندر کوئی جہاز ہوتا ہے؟ میں نے کہا یار دیکھو کراچی کے رہنے والے نے بھی ایسا خواب دیکھا ہے. اب اتنے بڑے جس نے خواب دیکھے ہیں تو پھر اس کو کہاں سے قناعت اور کہاں سے صبر آئے گا؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہم کب سیکھیں گے؟ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سوچو اس بات کے, یہ کیسے, اس ریزن کو پکڑیے. یزیدیوں کے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یہ اندھے ہو گئے تھے؟ آج بھی بندہ اندھا ہوتا ہے. ہاں, ظلم کرنے والے نہیں دیکھے آپ نے؟ بندوں کو ڈرل کرتے ہیں, ہاتھ پیر کاٹتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, پیسے چاہیے قتل کرنے کے لیے, تو وہ کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ ان کا دل سیاہ ہو گیا. اب ان سے کچھ بھی کروا لو. یہ شراب ہے نا, اس کو ام الخبائث کہا گیا, برائیوں کی ماں. یہ وہ چیز ہے کہ اس کا جو عادی ہو جائے, اب شراب کے علاوہ بھی عجیب عجیب نشے آ گئے, نشے میں گرفتار جو ہوا نا, اب اس کو ماں بہن کی بھی تمیز نہیں ہے, اس کو کسی کی بھی تمیز نہیں ہے. وہ کر جائے گا جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا, اور اس کے بعد وہ خود بھی شرمندہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا, نشے میں تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ بندہ جب برائی کی طرف جاتا ہے تو ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. یہ غور کیجئے, یہ بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, ورنہ یزیدی راستے پر چلنے میں دیر نہیں لگتی.